السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ جمعے کے دن جو دو اذانیں دی جاتی ہے، کیا یہ دونوں اذانیں پیغمبر آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دی جاتی ہے یا بعد میں دو اذان ہوئی؟ اگر بعد میں دو اذان ہوئی تو پہلی اذان کون سی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی جمعے کے دن جو ممبر پہ جس وقت خطیب بیٹھتا ہے خطبہ دینے کے لیے اور اس کے سامنے اذان دی جاتی ہے، تو یہ اذان تو پیغمبر عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی چلی آ رہی ہے۔ اب رہ گیا مسئلہ دوسری اذان کا، جسے ہم لوگ پہلی اذان کہتے ہیں۔ اصل اذان تو وہ ہے جو پہلے نمبر کی ہے، لیکن پھر دوسری اذان شروع ہوئی۔ وہ کیسے ہوئی؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب فتوحات کثرت سے ہونے لگی اور اسلام کا حلقہ بڑھ گیا اور لوگوں کے مسجد میں آنے میں سستی ہونے لگی، یا یوں کہیے کہ خطبے کے وقت جب اذان ہوتی تھی تو پورا مجمع مسجد میں آ نہیں سکتا تھا یا آ نہیں پاتا تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دیگر صحابہ کرام، اپنے ساتھیوں سے، صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد ایک اور اذان دلوائی، جو اذان اب پہلی اذان شمار ہوتی ہے، حقیقت میں پہلی نہیں دوسری ہے۔ اور اس اذان کا مقصد یہ تھا کہ اذان دینے کے بعد میں جو لوگ غائب ہے ان تک اذان کی آواز پہنچے گی، وہ مسجد میں آ جائے گے، اور جب سارا مجمع اکٹھا ہو جائے گا تو دوسری اذان دے دی جائے گی۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے شروع ہوئی۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوگے کہ جو دوسری اذان ہے اصلاً وہ پہلی اذان ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے اور صحابہ کے مشورے سے جو اذان پہلے دی جاتی ہے دوسرے نمبر کی اذان ہے، مگر ہمارے یہاں پہلے اذان وہ کہلاتی ہے، دوسری اذان وہ ہوتی ہے جو خطبے سے پہلے دی جاتی ہے۔ اب اسے آپ یوں سمجھے کہ پہلی اذان غائبین کو اطلاع دینے کے لیے ہے، اور دوسری اذان جو خطبے سے پہلے امام خطیب کے سامنے دی جاتی ہے وہ موجودین کے لیے، جو موجود مسجد میں ہیں ان کو مطلع کرنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے کہ بھئی اب تیار ہو جاؤ اور خطبہ شروع ہو رہا ہے نماز کی تیاری کے لیے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوگے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔